مشہور معروف بزرگ اور محدث حضرت فضیل ابن عیاض الخراسانی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا عجیب و غریب واقعہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک ڈاکو تھے جو ابی ورد اور سرخس کے درمیان ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، قافلے لوٹا کرتے تھے۔ یہ دونوں علاقے ابی ورد اور سرخس موجودہ ترکمانستان میں پڑتے ہیں، اور سرخس یہ وہی جگہ ہے جہاں کے صاحب المبسوط شمس الائمہ السرخسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ عشق مجازی میں گرفتار ہوئے اور جس سے محبت کرتے تھے اس کے پاس جانے کے لیے ایک دن اس کے گھر کی دیوار پر چڑھ رہے تھے، تبھی ان کے کان میں قرآن کریم کی آیت پڑھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، یعنی کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک پڑے؟ بس اتنا سننا تھا کہ ان کے قدم رک گئے اور انہوں نے کہا بلا یا ربی قد آنا، کیوں نہیں اے پروردگار وہ وقت آ چکا ہے۔ یہ وہیں سے لوٹ پڑے اور شہر سے باہر ایک ویران جگہ تھی وہاں چلے گئے کہ رات گزار لیں۔ وہاں ایک قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، قافلے میں سے ایک شخص کہہ رہا تھا چلو چلتے ہیں، دوسرے شخص نے کہا نہیں ابھی نہ چلیں، فضیل ابن عیاض ڈاکو راستے میں ہوگا، وہ ہمارے سامان لوٹ لے گا۔ ان کے دل میں اور فکر پیدا ہوئی، یہ اور رنجیدہ خاطر ہوئے، یا اللہ ہم راتوں میں گناہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کی جماعت ہم سے خوف کھاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے مکمل طور پر توبہ کر لی، ڈاکہ زنی چھوڑ دی، قافلوں کو لوٹنا چھوڑ دیا اور وہاں سے کوفہ آئے۔ وہاں محدثین کی خدمت میں زانو تلمس طے کیا اور ان سے احادیث مبارکہ سیکھی۔ ان کے اساتذہ میں مشہور محدث امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عطا ابن صائب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حمید الطویل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت یحییٰ ابن سعید الانصاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بھی بڑے بڑے محدثین ان کے اساتذہ میں ہیں۔ اور ان کے شاگردوں میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور مشہور لغوی حضرت اسمعی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ اتنا بڑا ان کا مقام ہوا، اور کوفہ میں کچھ دن رہے اور پھر وہاں سے مکہ مکرمہ چلے گئے اور خانہ کعبہ کے جوار میں پوری زندگی کاٹ دی، یہاں تک کہ 80 سال کی عمر پائی اور ہجری 187 کے اوائل میں انتقال کیا۔ اور اتنی للہیت ان کے اندر پیدا ہوئی کہ ہارون رشید کہا کرتا تھا کہ میں نے فضیل ابن عیاض سے بڑا پرہیزگار نہیں دیکھا۔ اللہ کا خوف اس قدر ان کے اندر پیدا ہوا کہ ہر وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہا کرتے تھے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے، یہ کس بھٹی کی دی تو نے شراب آتشی ساقی، یہ کس بھٹی کی دی تو نے شراب آتشی ساقی، کہ پیتے ہی رگوں میں بجلیاسی بھر گئی ساقی۔ کہاں ایک زمانہ وہ تھا کہ ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے، قافلے ان کے ڈر سے ادھر سے گزرتے نہیں تھے، اور کہاں یہ دن ہے کہ زمانے کو ان کی بزرگی، تقوی، للہیت اور پرہیزگاری کا اعتراف ہے، اور حدیث میں بھی وہ مقام حاصل کیا کہ محدثین ان کو ثقہ کہتے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ثقاہت کے قائل ہیں، دارقطنی ان کی ثقاہت کے قائل ہیں، اور بھی علماء رجال ان کی ثقاہت کے قائل ہیں۔ اس موقع پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر بے ساختہ زبان پر آ جاتا ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس کو کس نعمت سے نواز دے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں اپنا تقوی، اپنا خوف اور اپنی محبت پیدا فرمائے، اور ہم کو دین کے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔